وہی موقع آ رہا ہے انشاءاللہ ہم جو ہے ہمارے دلوں کو منور کرنے والے آ چکے ہیں ہماری بارگاہ میں. الحمدللہ ان کی یہ خدمت انجام ہم جو ہے انشاءاللہ رب سے دعا کرتے ہیں کہ ان کا دل عزت میں اضافہ فرمائے, ان کو تندرستی عطا فرمائے, اور ہمارے لیے جو ہے ہر وقت اس طرح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کے لیے جو ہے لبیک فرمائے جب بھی ہم ان کو خدمت کے لیے پکاریں. تو نعرہ تکبیر سے انشاءاللہ ایسی آواز ہونی چاہیے کہ مخالفوں کو جو ہے اس آواز ان کے کانوں تک سنیں, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ غوث اعظم کے دیوانے یا محفل سے جائے بیٹھے ہیں. نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ غوثیہ, علماء اہل سنت زندہ باد, شاہ صاحب زندہ باد, علماء اہل سنت زندہ باد, شاہ سید شاہ صاحب زندہ باد. جزاکم اللہ خیر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور غيبنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وشافعنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين, والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. غوث اعظم فمن بسر سامان مدد قبل دی مدد کعبہ ایمان مدد. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سیدنا حبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. نہایت واجب احترام سامعین محترم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑا سا اسپیکر کا معاہدہ کر لیں گے, جو سننے والے تو ہم ہی ہیں. جزاک اللہ خیر. ہاں, آپ اپنی طرف سے کریں تاکہ اللہ جزا دے. میسج پہنچ جائے تو بس وہی بہت ہے. جزاک اللہ. ہاں بس نہایت واجب احترام میرے معتبر خلیفہ حبیب اللہ صاحب اور قادریہ سلسلہ کے سرکار وسیع پاک کے غلاموں, ماشاء اللہ 60 دن کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے. دنوں میں زیادہ ہو جاتا ہے, مہینہ تو ایک ہی بولا جاتا ہے نا. دو مہینے کے بعد کیوں بولے, 60 دن کے بعد ملاقات ہوئی ہے. اگر اللہ اس کے رسول کے ذکر میں 60 دن تو ایک بڑی بات ہو جاتی ہے نا. لیکن میں نے آیت کریمہ ایک تلاوت کی, اس کی تمہیداً مفہوم انشاءاللہ تھوڑا سا تفصیل میں پیش کریں گے.
اس کے بعد تھوڑی سی گفتگو ہوگی. جیسا کہ آپ کو پتا ہے رمضان المبارک نکل گیا, ہمیں نکل گیا. یقین جانے شاید جنہوں نے قدر کی وہ اس بات کو جانتے ہوں کہ کیا رمضان مبارک تھا اور کیا رمضان مبارک ہوتا ہے. ایک ایک لمحہ آپ کی زندگی کو چینج کر دیتا ہے. یعنی آپ کی روٹین رمضان مبارک میں انسان ہر ایک کی ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہے. عبادت کی روٹین چینج ہو جاتی ہے اور زندگی کے وقت گزارنے کی, ایون سلیپنگ, سونا بیٹھنا, یہ رمضان مبارک میں چینج کر دیتا ہے. کوئی یہ آدمی نہیں کہہ سکتا کہ رمضان کو جو مانتا ہے واپس ایسا نہیں. میں نہیں کہتا کہ جو بولتا ہے میں تو وہی سوتا ہوں رات کو 11 بجے اور صبح 9 بجے اٹھ جاتا ہوں, اپنا تو وہی ٹائم ہے, وہی لنچ کرتا ہوں, وہی بریک فاسٹ کرتا ہوں, وہی ڈنر کرتا ہوں. تو میں اس کے لیے نہیں کہہ رہا, میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں جس نے رمضان کی قدر کی اور رمضان کو واقعی رمضان مبارک سمجھا تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی زندگی چینج ہو جاتی ہے. اب وہ مسلسل نہیں سو رہا ہے 8 گھنٹے, اب وہ رات کو 12 بجے سو رہا ہے یا 1 بجے سو رہا ہے تو 3 بجے اٹھ رہا ہے 3 گھنٹے. اب وہ پھر نماز پڑھ کے سویا تو وہ 1 گھنٹہ سویا, جاب کے لیے 1.5 گھنٹہ پھر بھاگا, تو روٹین چینج ہو گئی. اب نیند کرتا تھا رمضان سے پہلے 8 گھنٹے کی, اب ہو رہی ہے 4 گھنٹے کی نیند. اور پھر شام کو اللہ اکبر لوٹ کر مغرب کا انتظار کرنا, یہ انتظار ہی دکھا ہوا اپنے رمضان میں. اللہ فرماتا ہے کہ یہ لمحہ جو ہے رمضان کا روزے کھولنے کا, اس وقت فرحت, اسی لیے فرحتان تمہیں وہ جنت کا دروازہ نصیب ہوگا نا. تمہیں فرحت کیسی ہوتی ہے کہ وہ لمحہ, کسی محدث نے بڑی اچھی کلام کیا کہ تیرے پاس اس وقت ہمارے جیسا روزہ نہیں, ان روزوں کا جو ساری دن محنت کرتے ہیں دھوپ میں, ہمارے گاؤں میں جو مزدوری کرتے ہیں کھیت باڑی کر کے, اور بیچاروں کو روزہ سخت لگتا ہے, اور روزے کے وقت روزے کے ٹائم بیٹھ کر کا منہ چھوٹا ہوا ہوتا ہے. بالکل حالت ایسی بھی ہوتی ہے. اللہ کی رضا ہے نا, ساری اللہ کی رضا ہے. اس وقت اس کو سونا ایک طرف رکھ دیا جائے, ایک طرف پانی کا یا شربت کا گلاس رکھ دیا جائے, تو محدث فرماتے ہیں کہ سونا کتنی قیمتی چیز ہے. اس کو بولے یہ 12 گھنٹے نہیں پیے گا اور سونا لے لے, وہ اس وقت یہ بھی کہے گا نہیں تیرا سونا نہیں چاہیے یار, یہ مجھے پانی یا شربت چاہیے جو میری طلب ہے روزہ کرنے کی. تو یہاں یہ فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اس وقت جو خوشی ہوتی ہے پانی پی کر, شربت پی کر, روزہ کھول کر, اللہ فرماتا ہے اس سے دوسری خوشی میں کب دوں گا جب یہ جنت میں سے فرحتان میں سے گزرے گا. اس وقت میں جب اس کو جلوہ کراؤں گا نا تو وہ کہے گا شاید زندگی بھر میں روزے ہی رکھتا رہا. اس قدر روزے کے معاملات ہیں. تو یہ کیوں تھے رمضان کے معاملات؟ اتنی آپ کی انسرٹنٹی لائف میں آ گئی, ڈس بیلنس پورا مہینہ کیوں آیا؟ پورا کمال تو یہ ہے کہ اس میں آپ نے کچھ نہیں کیا. اب کل سے میں شروع کر دوں کہ آپ 4:30 بجے حبیب اللہ صاحب کا گھر سے سارے آ جانا, لیکن کرو شاید 2 آدمی یا 3 بڑے وفادار 4 ہوں گے, 5واں ڈھونڈو گے تم کہاں ہے یار, ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ آپ روٹین برباد کرنا نہیں چاہتے اپنی لائف کی. وہاں اللہ کا حکم ہے نا, تو اس لیے ساری روٹین آپ نے چینج کر دی. تو اللہ یہی چاہتا ہے تم سے رمضان میں کہا کہ اللہ پوچھتا ہے کہ تم کر سکتے ہو, ناممکن نہیں ہے. تو جو تم کہتے ہو یا اللہ کیسے ہو سکتا, صبح جاب پہ جانا ہے, پورا مہینہ اللہ نے کرا دیا تم سے ہر چیز, اور روٹین میں زندہ بھی رہے, مزے سے بھی رہے, تو پھر بعد میں رات کو 20 رکعتیں ایکسٹرا اور پڑھوا دی. کون سی تھکن, اور تھکن نہیں, اور ماشاءاللہ چست ہو گیا بندہ. اللہ نے کہا کہ پورے رمضان میں تمہیں سرکل گھمایا تو اب خدا کے لیے عید کی نماز کے اندر کم سے کم یہاں ظہر کی نماز جب پڑھی جائے نا تو کم سے کم یار ویسے تم 50 آتے تھے, شرم میں بھی 30 تو آ جاؤ. لیکن حد ہے, میں تو اپنی مسجد میں دیکھ رہا ہوں, پوری مسجد میں 2 صفیں روزانہ بھرتی تھی. اب جو مڑ کے دیکھتا ہوں عید کی نماز کے بعد تو 5 آدمی کھڑے ہیں, تو میں نے کہا باقی لوگ کہاں چلے گئے, کہ واقعی شیطان ان کے لیے کھلتا ہے, انہی کے لیے کھلتا ہے اور انہی کے لیے بند ہوتا ہے. مطلب ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں, بتاتے ہیں یا اللہ یہ ہمارے لیے کھلتا ہے اور ہمارے لیے بند ہوتا ہے, ہم رمضان میں کیسے ہوتے ہیں. تو یہ آیت کریمہ میں نے تلاوت کی تمہید آپ کو بیان کیا ہے. یہ بات کہ ہم ہو جاتی ہے, ہم سب ایسے نہیں ہیں ماشاءاللہ, اللہ ماشاءاللہ ایسا نہیں, الحمدللہ سارے نمازی ہیں اور ہونا چاہیے. جو نہیں ہے میں ان کے اوپر کہہ رہا ہوں, ان کو لگے دل پہ کہ ہاں بات تو صحیح ہے, پوری رمضان میں تو ہم کیسے تھے کہ ہم نے سب قربان کر دیا, جاب, سیلری, ایوری تھنگ سب کو ہم نے روٹین میں کیا. تو اب بھی کر سکتے ہیں. اللہ کہتا ہے اگر اب کرے گا نا
اب کرے گا تو تو میری نگاہ کے اندر کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون. اللہ فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے 98 پارے میں کہ تو فلاح پا جائے گا، تو مراد کو پہنچا. کون؟ وہ ایمان والا. کون سا ایمان والا؟ الذین فی صلاتہم خاشعون، جس نے اپنی نماز کو خشیت، خضوع اور گڑ گڑا کر ادا کی، رو کر ادا کی، اور نماز کی قدر کی. یہاں یہ محدثین نے فرمایا کہ نماز کی قدر کی کیسی؟ کہ نماز کا ٹائم ہوا تو اس نے دنیا نہیں دیکھی. کیوں؟ یاد رکھیے گا نماز کی جو اذان کی آواز آ جائے نا، اس وقت ہر کام کرنا شرعن جائز نہیں ہے. کئی محدثین نے تو حرام تک لکھا ہے کہ اگر تم اذان سن لو، ہم تو اذان نہیں سن سکتے نا، ٹائم تو پتہ ہے نا ہمیں، بولنا آپ کو ٹائم تو پتہ ہے 1 سے لے کر 1:30 تک. اگر آپ کے بس میں کہیں جاب کریں اس کو بھائی 1 سے 1:30 تک نہیں کروں گا جاب، آدھا گھنٹہ میرے پیسے کاٹ لے، مجھے نہیں پرواہ، مجھے اللہ کی پرواہ نہ مجھے دے گا. وہ 1:30 کا ٹائم، عصر کا ٹائم، مغرب کا ٹائم، جہاں جہاں آپ جاب کرتے ہیں شاید آپ کر لیں. اگر آپ کا بس نہیں چلتا پھر مجبوری ہے، لیکن آپ تو مجبوری بیان کرتے ہی نہیں. آپ کہتے ہیں آدھے گھنٹے کا لاس کون کرے؟ ہے نہیں تو اپنے دل سے پوچھنا بھائی، تو اپنے دل سے پوچھ کہ میں کیا ہوں. اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ کر سکتا ہے تو کر کوشش. وہ بولے نہیں تو پھر جاری رکھ جواب کو اور نماز کو آپ ادا کر. میرے دوستوں یہ نماز شاید ہی کوئی عبادت ایسی ہے، کوئی چاہے لاکھوں عبادت آپ کر لیں، نماز سے بہتر کوئی عبادت نہیں. حضرت ابو اللیث فقیہ، بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے ولی اللہ ہیں تصوف کے، ابو اللیث سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں تنبیہ الغافلین میں، بڑی بہترین کتاب ہے، 2 جلدوں میں ہے. ہم لوگ انشاءاللہ بھی کچھ عرصے بعد 10 شروع کرنے والے ہیں. اس کا ایک ایک باب پڑھنے اور سمجھنے والا ہے. آدمی پڑھے اس کی زندگی چینج ہو جاتی ہے، بندے کی بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ہے اللہ والے جو ہمیں اللہ کی طرف لے جاتے ہیں. کہتا ہے کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. لیکن جانی بات یہ ہے اگر آپ کتابیں پڑھیں اور اللہ والوں کی نسبت قائم رکھیں، ان سے جڑے رہیں، ان سے ان کی گفتگو میں بیٹھا کریں، تو آپ یقین کریں آپ کی لائف چینج ہو جائے گی. ویسے تو آپ بڑے اللہ اللہ کرتے ہیں ذکر، آپ ساری رات میں چیلنج کرتا ہوں ساری رات ذکر کریں، صبح فجر تک کرتے رہیں. کتنا کریں گے؟ 16 گھنٹے. اب مجھے بتا دیجیے کہ آپ کی زندگی صبح سے چینج ہو جائے گی؟ ظہر کی نماز کے آپ پابند ہو جائیں گے باجماعت، عصر کی نماز کے جماعت پابند ہو جائیں گے؟ مجھے بتائیے. نہیں، جب تک کسی کی نسبت نہ ہو نا. تو یہ کتابیں ایسی ہیں جیسے تنبیہ الغافلین میں کتاب بتا رہا ہوں فقل ابو اللیث کی، تو ان میں کتاب میں ایک ایک بات بتائے گی کہ زندگی کس مرحلے پہ تجھے جانا ہے، کہاں چلنا ہے، کہاں نکلنا ہے، کہاں بچنا ہے. تو آپ فرماتے ہیں نماز کے بارے میں، آپ فرماتے ہیں کہ نماز کے بارے میں کہ حضور قدوس سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمان عالی شان ایک حدیث پاک مشکات کی آپ اس میں نقل کرتے ہیں کہ فرشتہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ کیسی زبردست چیز ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں 100 اونٹ جن کی قیمت لاکھوں دینار یا ڈالر ہو، اس اللہ کی راہ میں خرچ کر اس کو جو وہ ثواب ملے صرف ایک اللہ اکبر جو ایمان کے پیچھے کہتا ہے تکبیر تحریمہ، اس کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے. یہ نماز اتنی قیمتی چیز ہے کہ جب وہ فرماتے ہیں فرشتے کہ فرشتے جب سرکار فرماتے ہیں فرشتے آتے ہیں جب تو نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ باندھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن سچی بات یہ کہ اس میں خوشی و حضور، سکون، بے چینی نہیں، بھاگنا نہیں، پیچھے ذرا ویڈیو چل رہا ہو، پیچھے گیم چل رہا ہو، پیچھے میچ چل رہا ہو، سارا تصور وہ تو فارمیلٹی پوری کرنے آیا گا، کھڑا کھٹ جھٹکے مار کے بھاگو، وہ نہیں، سکون سے مسجد میں آ. کیونکہ تیرے کو 10 منٹ آ گئے، تو نے اللہ کے نام میں 10 منٹ یا 15 منٹ دے رہے، اور تو نے سوچنا نہیں باہر کیا ہو رہا ہے، میرے 15 منٹ صحیح لگا کے جاؤں جس طرح جاب میں آپ کرتے ہیں. آپ اللہ کا وقت کرتے ہیں کہ خوشی اور حضور کے ساتھ محبت کے ساتھ سارے ارکان ادا کیجیے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں فرشتہ آتا ہے اور اس بندے کو جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے نا اس کو دیکھ کر کہتا ہے بندے تجھے کیا پتا یہ نماز کیا ہے؟ اگر میں تجھے عیاں کر دوں نا، یہ ظاہر کر دوں کہ نماز کیا ہے، تو بولتا ہے واللہ خدا کی قسم تو سلام ہی نہ پھیرے، مرتے دم تک قیامت تک تو سلام نہ پھیرے اور نماز ہی پڑھتا ہے. اس قدر رحمتیں اللہ نازل فرماتا ہے نماز پڑھنے والے کو. حضرت دانیال علیہ السلام بہت بڑے نبی گزرے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد. حضرت دانیال علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کر رہے تھے. آپ فرماتے ہیں سنو ابھی میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جو اللہ کے بہت محبوب ہیں، ان کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جانتے ہو اللہ نے ان کو کیا تحفہ دینا ہے؟
اللہ نے ان کو نماز کا تحفہ دیا. وہ نماز کا تحفہ ایسا ہے کہ ہر گھڑی جب نماز کا وقت آئے گا تو پہلی نماز کے بعد جب دوسری نماز پڑھے گا تو پچھلی نماز تک جتنے گناہ کیے ہوں گے اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے. اور سونے سے پہلے جو نماز پڑھے گا وہ سارے پورے دن کے گناہ اس کے معاف ہو چکے ہوں گے. اور اللہ اکبر وہ پورا دن جب رات کو سوئے گا تو ایسا ہوگا جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہے. اگر یہ نماز نوح علیہ السلام کو آپ فرماتے ہیں, حضرت دانیال علیہ السلام کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو یہ نماز مل جاتی تو وہ سمندر میں غرق نہ ہوتے. اگر لوط کو مل جاتی اللہ ان کو الٹاتا نہیں. اور اسی طرح قوم لوط کو اور ہود کو جتنی قومیں برباد کی اللہ نے فرشتوں کے ذریعے ان سب کا نام لیا کہ یہ قوم کبھی برباد نہیں ہوتا اگر یہ تحفہ ان کو مل جاتا. لیکن اللہ کو اپنے محبوب سے اتنی محبت تھی کہ اس کی بے پیاری امت کو یہ تحفہ عطا کیا کہ وہ گناہگار مرے ہی نہیں. اگر وہ 5 وقت تک نماز پڑھتی رہے وہ گناہگار مرے گی نہیں. اگر سیریسلی اڈاپٹ کر لیں اگر ہم سیریسلی بخدا کوئی ضرورت نہیں باقی کام کی ضرورت کی مراد میرے یہ نہیں کہ نہیں کرنے والے تو تہجد بھی پڑھیں گے, کرنے والے نوافل بھی پڑھیں گے, کرنے والے عبادت بھی کریں گے. حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سرکار سے سرکار دریافت کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے؟ سرکار نے کہا مجھ کو کلمہ پڑھ لیا, میری گواہی اللہ اس کے رسول کی گواہی دے دی, کتابوں میں ایمان لے آیا, سب کچھ کر لیا. کلمہ پڑھتا تو اس کا مقصد یہ ہوتا نا کہ یا اللہ میں تجھ پہ ایمان لایا, تیرے رسولوں پہ ایمان لایا, تیری کتابوں پہ ایمان لایا اور تیری جو قیامت ہے اس پہ ایمان لایا اور تقدیر پہ ایمان لایا, تب جا کے بندہ مسلمان بنتا ہے. تو آگے قدم کیا ہے؟ الصلاۃ, نماز پڑھنا. میرے نبی نے فرمایا نماز پڑھ میرے کرنے کے بعد مجھ سے تصدیق کرنے کے بعد پھر نماز پڑھ, روزہ رکھ, زکات دے, حج کر, بس یہ ارکان کر لے گا سیدھا جنت کا راستہ تجھے جنت کا. ایک صحابی ہے گاؤں کے صحابی, گاؤں کے لوگ تو آپ جانتے ہوں گے نا, ظاہر آپ کا تعلق بھی زیادہ آس پاس کے گاؤں سے, تو جو گاؤں کے لوگوں کی نیچرٹی اور ان کا مینٹلٹی ہوتی ہے وہ آپ جانتے ہیں کس طرح کا ہوتا ہے. پڑھیل بھی ہوتے ہیں ان میں بہت سے, اور کھڑ بھی ہوتے ہیں بس. اور سرکار کے زمانے میں ایسے بھی صحابی تھے, عربی صحابی تھے. حضور قرون سے بارگاہ اقدس میں آئے اور یا رسول اللہ مجھے بھی جنت کا راستہ بتاؤ. وہ تو صحابی تھے, پڑھے لکھے, اعلیٰ علم والے تھے. معاذ بن جبل انہوں نے سوال پوچھا, انہوں نے بولا مجھے بھی یا رسول اللہ جنت کا راستہ بتاؤ. بات کرنے سرکار نے فرمایا سن, پہلے تم وہی فرمایا اشہدہ, کلمہ پڑھ, اس پہ ایمان دیا. تو دنیا ظاہر ہے کلمہ پڑھ کے تو آیا مسلمان ہوا. اس کے بعد کا تو نماز پڑھ, 5 وقت کی نماز پڑھ, ہو سکے تو نوافل پڑھ لیا کر, ہو سکے اگر تیرے کو طاقت ہے تو نوافل پڑھ لیا کر, تہجد پڑھ لیا کر, دوسرے نوافل بہت اچھا ہے تیرے لیے. دوسرا روزے رکھا کر, فرض روزے بولا, اور ہو سکے تو نوافل روزے بھی رکھ جیسے دوسرے ہیں. سنتا اچھا. تیسرا زکات دیا کر, اور ہو سکے تو خیرات بھی اللہ کے راہ میں زکات کے علاوہ کر. پھر فرمایا حج کر, اگر دیا اللہ نے. ساری باتیں بتانے کے بعد اور ہو سکے تو اس طرح کر, ساری وہ والا بھی کھڑا ہو گیا, دیکھیں نا مینٹلی کے بتا رہا ہوں ماشاء اللہ حدیث کی بات. کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی سب سیکھے, میں صرف فرض پڑھوں گا, یہ باقی جو ہے سائڈ والے پروگرام میں نہیں کروں گا, یہ نفل میں نہیں پڑھوں گا, ٹھیک ہے, روزہ رکھوں گا, یہ نفلی روزے میں نہیں رکھوں گا, ٹھیک ہے. مطلب انداز ان کا یہ تھا, بات جو فرض ہے نا بھائی وہی میں کروں گا. آپ بولتے ہو تو ٹھیک, یہ جنت چلاتا ہے ٹھیک, یہ کہتے ہوئے چلا گیا. سرکار علیہ السلام مسکرایا اور کہا دیکھو جس کو جنت ہی دیکھنا ہے اس کو دیکھ لو, اگر یہ عمل بھی یہ کر لے گا سمجھو سیدھا جنت میں چلا گیا. تو مانے کیا کہ فرض بہت بڑی چیز ہے. ہم اصل میں غافل ہیں, ہمیں تو بتانے والا نہیں ہے, ہم فرض سے ہٹ گئے ہیں. مثال دوں, ابھی عید کی نماز پڑھی ہوگی, میرا اپنا ذاتی رائے, میری مسجد میں 2 آدمیوں کی جگہ بھی نہیں تھی, ٹھیک ہے ماشاء اللہ, اور مسجد عائشہ کا بھی یہی حال تھا, وہاں بھی 2 آدمیوں کی جگہ نہیں تھی, جم پیک. اور ہمارے یہاں تو گاڑیوں کا یہ معاملہ تھا کہ 40 گاڑی تھی تو 60 گاڑیوں کو پارک کس طرح کیا ہے انہوں نے, ایک کے اوپر ایک, پورے باغ میں گارڈن میں پورا جم پیک. کہ نکلنے کے لیے بھی 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے آپ کو چاہیے. لیکن بڑی پبلک بھائی سبحان اللہ. پوری رمضان کے اندر ہماری 4 سے 5 صفیں تھی. نیٹ سے آپ کہتے ہیں 80-90-100 آدمی 80-90 آدمی آتے تھے روزانہ تراویح میں, آپ کو پتا ہے. اور یہاں بھی عید کی نماز پہ میں امید کرتا ہوں یہ بتائیں گے نا, یہ تو امام بتائے گا پیچھے کون تھے, مڑ کے تو انہوں نے دیکھنا ہے جب دعا مانگی ہوگی تو پیچھے کتنی صفیں ہوں گی. لیکن یہ یقین سے کہتا ہوں کہ عید کے دن کافی لوگ ہوں گے, تھے کہ نہیں تھے؟ عام نسبت کے دنوں میں, رمضانوں میں بھی ہوں گے, لیکن عید پہ بہت تھے. اور عید کی نماز کی تیاری کیسی,
صبح اٹھتے ہی نہانے کے لیے لڑائی جھگڑے کیوں؟ اور مطلب سی بتا رہا ہوں، آپ یا میں اور آپ میں کوئی آئینہ ہے میرے سامنے، بھائی یہ مت کہنا شاہ صاحب اپنی بات نہیں کر رہے، ہماری بات کر رہے ہیں، تمہاری بات نہیں، میرے پاس آئینہ ہے، میں آئینہ دیکھ کے بات کر رہا ہوں، یار جلدی کرو نہانا ہے، نکل جائے گی نماز، کیسی فکر، نماز نکل جائے گی، اب نہا لیا، اب کپڑے پہن کے اکڑ پکڑ بڑی دور سے رات کو لائے تھے، رات کو ہی لائے تھے بڑی اعلیٰ خوشبو والی رات کو خرید کے، کپڑے شپڑے یہ وہ، ٹوپی بھی نہیں نکالی، اس دن تو ٹوپی بھی پرانی نہیں چلے گی، ہے نا، پتہ نہیں چپڑوں کا تو معاملہ نہیں پتا مجھے، لیکن بیٹھ کو کپڑے، آپ حقیقت بتائیے گا، یہ مجھے بتائیے عید کی نماز کون سی نماز ہے؟ واللہ اپنے آپ کو ضمیر کو زندہ کر کے بتائیے، آپ عید کی نماز کیا ہے؟ واجب۔ فرض کے لیے جو 5 وقت ہے، تو نے کبھی ٹوپی نہیں پہنی، کبھی تو نے عطر لگایا، کبھی تو نے نہانے کے لیے لڑائی کی کہ یا اللہ میرا فرض کا چھوٹ نہ جائے، اور واجب کے لیے تو ایسا اہتمام کہ مسجد میں جگہ ہی نہیں ہے۔ اللہ پوچھے گا یہ کیسا تیرے کو طریقہ ہے، یہ کس نے بتایا، یہ کس نے سکھایا کہ واجب کے لیے تو بھاگ دوڑ ہو رہا ہے، اور 5 وقت کی نماز کے لیے تیرے پاس ٹائم نہیں تھا۔ اذان کی آوازیں آ رہی ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب اذان آتی تھی نا 10 منٹ تک روتے رہتے تھے، اور چیخیں مار مار کے روتے تھے، ہر کلام پر، ہر جملے پر جب وہ کہتا تھا اللہ اکبر، دل کو ہاتھ آگا، یا اللہ بچا، یا اللہ بچا، اشہد ان لا الہ، یا اللہ مجھے اچھا رکھنا تیری صدا، کہیں ایسا نہ ہو میں کہیں اور نکل جاؤں اور تیری صدا میں مسجد میں نہ ہو، تو تو نے وہی لکھا ہو ویل ویل للمصلین، یہ ویل وہ ہے جگہ ہے جہاں سے آگ جلائی جاتی ہے، جنت کی آگ جلتی رہتی ہے، ایک وقت آتا ہے نا جہنم کی آگ تھوڑی سی بجھ جاتی ہے، ہلکی ہو جاتی ہے، آپ نارملی اے سی بھی چل رہا ہوگا کتنا چلے گا، ایک وقت آئے گا تھوڑا سا یہ ٹیمپریچر سے ڈیپ ہو جاتا ہے، پھر ہم جاتے ہیں وہ بٹن دباؤ کوئی پورا ہائی کر دو، وہ ہائی ہو جاتا ہے، اور وہ جو آگ ٹھنڈی ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں میں نے ویسے جنت کا پتہ نہیں بیان کیا کہ نہیں کیا، میں نے پہلے کیا ہوگا جنت کا نہیں کیا، تو کبھی کروں گا جنت تو تم سمجھتے ہو یار، تم نے تو جنت اپنے ہاتھ میں ہی ہے، تو میرے امام نے تمہیں بتا ہی دیا جنت کے بارے میں، ہم تو جہنم کی بات بتاؤ نا تمہیں تو پتا چلے جہنم کیا ہے۔ آج تھوڑی سی ایک مثال تمہیں جہنم کی دو کہ جہنم ہے کیا چیز، تم سمجھو کہ جہنم کیا چیز ہے، یہ نالج رکھو۔ جنت کے بارے میں میرے امام نے کیا فرمایا، اللہ اکبر، کیا فرمایا، اللہ اکبر پڑھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تجھ سے جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول، یعنی یہ تو اعلیٰ حضرت نے بتا دیا، ہمیں فکر نہیں کرو جنت تو تمہیں ملے گی غلام رسول، اس لیے ہمیں تو یہ تو معلومات ہے، لیکن دوزخ کے بارے میں آپ کو بتایا نا، میں نے بتایا یہ ویل وہ کنواں ہے، جب آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے نا تو اللہ کے فرشتے ہوگا، اللہ حکم دیتا چل بیل اس کو جلا، جب اس کا آگ نکلتی تو پوری آگ جہنم کی بھرتی ہے، اور وہ جو گناہ گار ہیں اس سے اور تڑپتے ہیں۔ اب فرمایا ویل للمصلین، قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز میں، سن لے جملہ، نہ پڑھنے والے کی بات نہیں کر رہا، اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں 30ویں پارے میں کہ جو نماز میں سستی کرتے ہیں ویل میں جائیں گے، سیدھے کے سیدھے میں ان کو ویل میں بھیجوں گا۔ جو نماز میں سستی کرتے ہیں، کیسی سستی، وقت ہو گیا بیٹھے میں چل رہا ہے، جنرل بات کرو میں چل رہا ہے نا، عصر و مغرب بڑا خطرناک ٹائم ہوتا ہے، یہ نماز کا قرآن میں بھی ذکر آیا کہ اس کو بستی نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، تو یہاں دیتا ابھی پڑھ لوں گا ابھی پڑھ لوں گا ابھی پڑھ لوں گا، میں چلا گیا اذان ہو مغرب جو ہے یا مغرب نکل گئی، افسوس نہ کر، اللہ فرماتا ہے للمصلین، تم نے نماز میں سستی کی اس ویل میں تیرا ٹھکانہ ہوگا ہی ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں بے نمازی کو بچانا بہت مشکل ہے، بے نمازی کی ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ پر نمازیوں کے بارے میں آیا، آپ دیکھیں نماز پر ایک اور 29واں پارہ، آج تھوڑی تفصیل سے بات کر رہا ہوں، تفصیل میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ قرآن سے بات ہو رہی ہے۔ جس بات کا ذکر کر رہا ہوں نماز، وہ قرآن کے اندر جگہ جگہ کتنی جگہ میں آپ کو بتانے کا 100 سے زیادہ مقامات پر اللہ نے فرمایا کہ دیکھ نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ ایک جگہ فرمایا فی یتساءلون، کیا ہوا، کل نفس، اور پھر فرمایا عن المجرمین، یہ مجرم کہاں ہے، پھر فرمایا ان فی یتساءلون، فی یتساءلون، پھر فرمایا یہ کون لوگ ہیں، اللہ کیا کرے گا، جہنمی اور جنتی دونوں ہوں گے،
جنت کا دروازہ کھول دے گا. جنتی آرام سے ٹھاٹ سے بیٹھے ہوں گے, ارے وہاں دیکھیں گے اللہ یہ تو میرا جاننے والا تھا, یہ تو ہاروی میں رہتا تھا میرے پڑوس میں, پھر تو یہاں بولے گا یہ ارے ٹلی پارک میں یہ تو میرے ساتھ تھا, ارے یہ تو جہنم میں, آپ جنت میں وہاں کہے گا ارے یہ شکاگو میں دیوان میں سارے گھومتے تھے. ارے بھائی پوچھیں گے, قرآن بتا رہا ہوں ترجمہ, قرآن کہہ رہا ما سلککم فی سقر, وہ پوچھیں گے یہ کیا ہو گیا بھائی تو یہاں کا بڑا ہے, ہم تو جنت میں تھے تو بڑا اچھا آدمی لگ رہا تھا, گھومتا پھرتا, عائشہ مسجد میں بھی دروازے میں تک جاتا تھا, وہ میں دور سے دیکھتا تھا, لیکن پتہ نہیں ٹرن ہو کے واپس گھوم جاتا تھا, یا سارے دروازے کو چوم کے جاتا تھا. یہاں بھی آتا تھا ہاروی میں, ہمارے خلیفہ صاحب کے مکان کے بعد آ کے ٹرن نہیں ہوتا تھا, خالی دیکھ کے یوں واپس مڑ جاتا تھا. ہم تو سمجھتے تھے مسجد میں جاتا تھا یار, بڑا نیک تھا تو, اور نمازیں پڑھتا تھا. یہ کیا وہ ما سلککم فی سقر, وہ کہیں گے قالوا, وہ کہے گا لم نک من المصلین, اے اللہ کے بندو تم تو جنت میں, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, اللہ نے ہمیں یہاں ڈال دیا. قرآن پڑھ رہا ہوں, نہ کوئی حدیث کی بات ہو رہی, نہ روایت کی بات ہو رہی, یہ قرآن آپ کو بتا رہا ہے کہ کس قدر عذاب ہے بے نمازیوں کے لیے. نماز نہ پڑھنا, نماز کی کتنی اہمیت ہے میرے دوستوں بزرگوں, نماز کیا. اور وہ آگے چلیے, بڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. چیدہ چیدہ باتیں کرنے کے لیے چاہتا ہے, ورنہ تو تفصیل بہت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اپنے 30 اور 35 منٹس کے اندر ان بٹوین جو بھی آپ کو مل سکے, اللہ تعالیٰ آپ میں سے سارے ہی نمازی بنا دے. یہ کیوں بولوں کہ کچھ بنا دے, لیکن اگر ایک بن گیا تو میری بخشش ہوگی, میں جنت میں جاؤں گا انشاءاللہ. یہ ہم محدثوں نے کہا ہے, بزرگوں نے کہا ہے کہ کسی اصلاح کے لیے کسی موقع پر کوئی بات کسی کی آ جائے. دیکھیں آپ کی محفل کے اندر ماشاءاللہ 2 شخص نے عہد کیا, رمضان کی قدر کی اور عہد کیا اور سرکار کی سنتیں ادا کرنے کا وعدہ کیا, اور بیگم کے چہرے بن گئے. تو تمہارے چہرے کیوں نہیں بنتے, کیوں نہیں, کب آئے گا تمہارا دل, یہ تمہارا دل کب مانے گا, یہ دل کا گوشت کا لوٹڑا کب سمجھے گا یار کہ یہ کیوں نہیں رکھتے ہم, کیا ہے ایسے داڑھی, مگر بغیر داڑھی کے قبر کے اندر سرکار نہیں آئیں گی داڑھی کے ساتھ, سرکار کو کہیں گے نہیں کیا تجھے بولتا نہیں تھا کوئی کہ داڑھی رکھ, تجھے نہیں پتا داڑھی شریف رکھنے کی کیا بات ہے, کیوں تجھے کوئی تیرے پیر, تیرے رہبر, تیرے جانے والے بزرگ, تیرے امام نہیں پتا تیرے داڑھی میں کیا ماد ہے, تو اس وقت کتنا شرمندہ ہوگا. ہاں یا رسول اللہ بتاتے تھے, بولا پھر کیا ہے, میں تیرے کو جب تو یہ میری بات پر توجہ نہیں دیتا تو سمجھتا ہے میں تیری اس بات کروں گا, کس امید کے ساتھ تو سرکار کے سامنے حاضر کرے گا. میرے دوستوں قبر میں جا کر تو یہی سرکار نے فرمایا, اعلیٰ حضرت نے یہی فرمایا, اللہ قبر میں یہ نشانی لے کے جاؤ گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چہرہ جب اللہ کے رسول دیکھیں گے نا اس نشانی کے ساتھ, تو آگے تو وہی تمہاری کام بن جائے گا کہ سرکار کہیں گے اس نے میرا حق ادا کیا, واقعی جو کہا کسی نے وہ اس نے ادا کیا. سنت رسول ہے میرے دوستوں, کس سے کیا گھبرانا, یہ دنیا والوں سے کیا گھبرانا. ہم کتنے دن کے لیے آئے, چند دن ہیں, چند دن ہیں. یاد رکھیے اثر سے مغرب زمانہ ہے, کتنے لوگ چلے جاتے ہیں. کل آپ نے سنا ہوگا پرسوں گاؤں میں وہ چلے گئے, 2 چلے گئے, 3 چلے گئے, تم سمجھتے میری باری ابھی نہیں آئے گی. تمہارا خیال ہے, قیاس آرائی ہے, سمجھ بیٹھے ہو. آج رات تمہیں ملے نہ ملے, اللہ تمہیں عمر دراز کرے, تمہارے 100 برس کا کرے, میں تو دعا دیتا ہوں 200 برس کرے, چاہو تو 200 لے لو, لیکن کم سے کم اللہ اس کے رسول کی ایک ہم آپ چلو, اپنے دل کو مارو, ختم کرو یار یہ بات. اب وہ ہوگی بات, وہ جہالت والی باتیں ختم ہو گئی جو ہم نہیں سنتے تھے. ہم گاؤں میں سمجھتے ٹھیک ہے, مولوی کو ایسے ہی سمجھتے تھے. اور دوسرے علم کا دور ہے, علم کا دور ہے اور باقاعدہ کمپٹیشن کا دور ہے. آج آپ دیکھو کرسچنوں کو بھی دیکھو, اب انہوں نے بھی شروع کر دیا لٹریچر کے ساتھ ہمارے فالوور کرتے ہیں. ہماری ان کی کتابیں اب گھروں میں آتی ہیں کہ وہ دکھاتے ہیں کہ ہم کرسچن کیا ہیں, دیکھو یہ ہے اسلام, اور ہمیں کرسچن. اسلام اپنے آپ کو مار رہا, لوگوں کو مار رہا, مسلمانوں کو مار رہا, یہ لوگ بم مار رہا, یہ کر رہا ہے. اور ہم دیکھو کتنے پیچھے, ہم مسلمانوں کو سنبھال کے رکھیں, ہمارے ملک میں مسلمان ایسا ہے ایسا, یہ لٹریچر ہے. تو کیا بات ہے, آپ کا دل جو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ پڑھتے ہیں تو امپریس ہوتے نا. ہاں یار آج بھی تو انگریز بھائی یہ سب سے بڑے جھوٹے ہیں. یہ انگریز ڈنڈے کے جوڑ پہ انگریز ہیں بھائی, ورنہ اگر ان کو کھلی چھیڑ دی جائے تو اسٹاپ سائن تو نظر ہی نہ لے کے بھاگ جائیں. تمہارا علاقہ میں اگر کھلی چھوڑ دی جائے سب سے پہلے ہی تمہاری بلڈنگ ہی تباہ کر دے. ایسی بات نہیں ہے, لیکن ڈنڈے کے زور پہ ہیں. ہم لوگ اللہ کا کھلنا, اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں. بس ہمیں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے, ہم ہدایت نہیں. تو میرے دوستوں جہنم پھر نار جس کو کھا جاتا نا, اللہ اکبر, ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم اولئک هم شر البریہ. یہ جنت کیا ہے, جہنم کیا ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر بھیجے گئے نا, آگ کیسے بنی, وہ بناؤ آگ,
جب آج آپ کھانا بھی بناؤ گے، منجر بھی بنایا ہوگا نا آپ نے، تو آگ پہ ہی بنایا نا، چائے بھی تو لگے بنا، کبھی دیکھا کہ چائے بنا رہے ہو یا آگ، کبھی انگلی ڈال کے دیکھو، چیک تو کر لو یار، کبھی انگلی ڈال کے چیک کر لیا کرو کبھی کبھی یار یہ آگ کیسی ہے، بخدا چیک کر لیا کرو، اسی لیے کہ پتہ چل جائے گا تمہارے کو کہ یہ آگ کیا چیز ہے اور یہ آگ بنی کیسے. جس دن تم انگلی ڈال کر چیک کرو گے نا اور تمہیں تڑپ لگے گی نا اور پھر تم سوچو گے کہ جہنم کی آگ کیسی، تو یقین کرو انشاءاللہ تمہارے دل میں سے نرمی آئے گی کہ میں بہت غلط کر رہا ہوں، یہ تو کوئی بھی آگ نہیں ہے، یہاں جل جاؤں بہتر ہے وہاں نہ جلوں. ہوا کیا، حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے، اب کھانا بنانا تھا آدم علیہ السلام کو کھانے کے لیے، تو کائے کی ضرورت پڑتی ہے، آگ کی. سیدنا جبریل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، یا رب العالمین تیرے آدم کے لیے آگ چاہیے، ظاہر کھانا، جاؤ جہنم میں جاؤ لے لو، آگے آگے جاؤ، داروغہ کو بولو آگ لے لو، جاؤ. جبریل آئے، داروغہ سے عرض کی مجھے بھائی آگ چاہیے، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے دنیا بنائی ہے، دنیا میں آگ چاہیے. داروغہ نے کہا کتنی آگ چاہیے، یہ کبھی پوچھا نا رسول کتنی آگ چاہیے جہنم کی. جبریل نے سوچا، اللہ محدث سے فرما کر کہا ایک کھجور دیتی دے دو، اتنے میں کام چل جائے گا، آگ تو اتنی سی ہوگی نا تو کھانا بن جائے گا، مطلب سے اتنی کھجور دیتی دے دو. اللہ اکبر. داروغہ جہنم کیا کہتا ہے، ارے جبریل اگر تم یہ کھجور جتنی آگ لے گئے تو ساتوں آسمان جل جائیں گے، ساتوں زمین جل جائے گی. اگر یہ میرے ٹکڑا تجھے اٹھا کے کھجور جتنا بھی جہنم کا تجھے دیا اور تمہیں زمین پہ رکھا تو زمین برباد اور ساتوں آسمان برباد ہو جائیں گے. ڈر گئے، کیا کروں، چلو ادھر کہنے لگا ایسا کہ گٹھلی جتنا ہی دے دے. جب اپنی قیاس کی حضرت جبریل نے گٹھلی جتنی آگ دے دے. جبریل کا سرکار اپنے داروغہ فرماتے ہیں جہنم دے، اگر تجھے گٹھلی دے دی نا تو پتہ ہے کیا ہے، زمین اور آسمان کا جو پانی برستا ہے نا وہ زمین پہ جانے کے بعد سب سوکھ جائے گا اور آج کبھی زندگی میں کھیتی باڑی نہیں ہوگی اگر تجھے میں نے گٹھلی جتنی بھی آگ دے دی جہنم کی. اب تو جبریل تھوڑے پریشان ہوئے، رب کی بارگاہ میں عرض کیا رب العالمین میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ داروغہ کیا کہہ رہا ہے، کس طرح سے آگ لوں. یا اللہ کیا، اللہ فرماتا صحیح کہتا داروغہ، ارے ذرہ ہوتا نا مٹی کا اس کے برابر آگ لے جا جہنم کی آگ کو. تو کیا جانے جبریل، اس جہنم کی آگ کو ذرے کے برابر لے جا کے پہاڑ پہ رکھ دے، ایسا جل جائے گا تو دیکھنا. اور آپ نے جا کے ذرہ خالی آگ پہ رکھا ہے، آج آپ دیکھیں اس سے پتھر جلتے ہیں، لکڑیاں جلتی ہیں، پتے جلتے ہیں، کاغذ جو بھی آپ جلاتے ہیں نا، یہ اس آگ کے ذرے کے، جہنم کی آگ کے ذرے کے مانند صاحب یہ آگ دیکھ رہے جس میں انگلی رکھنے کا میں کہہ رہا ہوں تمہیں کتنی ٹھنڈک محسوس ہوگی تم کو، تو ذرہ ہی جہنم کا. تو جہنم کی آگ ایسی ہوگی یار، تصور کیا. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے نماز نہیں پڑھی بھائی سستی کی، نماز نہیں پڑھی سستی کی، کہاں جائے گا بھائی للمصلین، جہنم کی وہ وادی اور اس کنویں کے اندر جائے گا جہاں آگ برن ہوتی ہے، جہاں سے ڈیولپ پروڈیوس کرتا ہے وہ آگ جہنم، اوپر نہیں. تو ہمارا کیا ہوگا اگر ہم نماز چھوڑ دیں؟ 5 وقت کی نماز میں کتنا ٹائم لگتا ہے، 5% 10 میں 2-5 تحیہ کر لو تو انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑنی. اور پھر بھی باجماعت مسجد بنائی کس لیے، کس کے لیے بنائی؟ مجھے بتاؤ، فرشتوں کے لیے؟ سچ بتا دو، جن آتے ہیں ان کے لیے؟ یا تو ابھی آگے اور ہم مسجد کا پلان کر رہے ہیں، ابھی میں نے بھی سوچا تھا ان کو بھی کام ہے یار، ہمیں ہمارا پلان یہ ہے کہ ہمیں یہاں مسجد بنانی ہے، ہمیں یہاں مسجد بنانی ہے. میں یہ خبر دے رہا ہوں آپ کو، میں یہ خبر دے رہا ہوں تو یہ میں آپ کو ایک بات چلتے چلتے بیان کرتا ہوں. میری محبت نہیں، میری مسجد میں میں نے یہ خبر دینی تھی. تو ہماری مسجد میں برابر میں ایک مسجد ہے وہ غیر مقلد ہوئی ہے، ظاہر ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، ابھی دیوبندی نام لینے کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ اس مسجد میں نام لوں اور اپنی زبان بھی خراب کروں. ہمارا نام نہیں لے رہا، میں ایسے بتا رہا ہوں کہ وہ غیر مقلد جو وہابی دیوبندی ہیں، ہمارا ان سے کوئی جھگڑا ہے، خاندانی جھگڑا ہے، ہمارے کو مال چرایا غریبوں نے، ہمارا مال نہیں، جھگڑا ہے تو رسول اللہ کی ذات کی. کسی نے مجھ سے کہا یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے حضرت، ہم وہاں نماز پڑھتے ہیں تو آپ کیسے روکتے ہو یار، وہ تو مسجد اللہ کا گھر ہے. میں نے کہا بے شک اللہ کا گھر ہے، کہ ایسا کر ایسا کر، یہ جو جتنے قادیانیوں کی مسجد ہے نا شکاگو میں 12 مسجدیں ہیں، اور تو جائے گا نا اتنی عالی شان مسجدیں انہوں نے بنائی ہیں کارپیٹ کے ساتھ، اور جب وہ نماز پڑھتے ہو تم کو دیکھے گا نا یہ ایسے امامے لاشے کر کے باندھتے ہیں، اور تو دیکھے گا تو ایسے لوگ اتنے امامے باندھتے ہیں. آپ نے دیکھو گے شملہ، ان کے شملہ ہے، ان کا نعوذ باللہ. ہمارے ملک میں تو ان کو کافر ہی قرار دے دیا گیا ہے قادیانیوں کو، اور ملکوں میں تو نہیں ہے، یہاں تو ڈیولپ کر رہے ہیں، لوگوں کو خریدتے ہیں، اپنی بچیوں کی شادی کراتے ہیں خرید، اور مسلمانوں کو گھیرتے ہیں کہ آؤ ہم تم کو ویزا بھی دیں گے، ہم تم کو گرین کارڈ بنوائیں گے، ہم تم کو یہ کریں گے. انگلینڈ میں بھی یہاں ہے، یہاں بھی یہاں ہے. میں نے کہا جانا پھر وہاں نماز پڑھنا ہے، وہ بھی مسجد ہے نا، بھلے وہ بت بد ہیں لیکن مسجد تو ہے. بتاؤ مجھے، بنایا تو انہوں نے اللہ کے گھر کی نیت سے، کیوں نہیں جاتا؟ کیا کہہ رہے ہو حضرت،
ان کے عقیدے اور ہمارے عقیدے میں فرق ہے. میں نے کہا بات یہی ہے کہ ہم جس مسجد والے کے پاس جا رہے ہیں نا اس کو نہ پڑھنے کا کہتے ہیں تو ہماری مراد یہی ہے کہ اس کے عقیدے میں اور اس کی امام کے عقیدے میں ہمارے عقیدے میں فرق ہے. ارے میں نے ایک مثال اس کو دی کہ میرا باپ اگر کسی مسجد میں نماز پڑھا اور اس کا امام اس کو کوئی برا بھلا کہہ دے, خدا کی قسم بچہ اس مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جائے گا کہ بتاؤ مجھے مثال, آپ بتا دو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے. اگر تمہارے والد صاحب کی ادھر اس مسجد میں یہ اپنے خلیفہ جی بے عزتی کرتے ہیں پلیٹ سے کوئی بات پہ کسی بات پہ جھاڑ دیں کچھ کر دیں, باہر جا کے تم بول رہے میرے والد کو کسی معاملے لگا اور نماز نہیں پڑھنی اس مسجد میں آج کے بعد, بس بچوں بیٹوں بھائیوں نہیں پڑھنی ہے نا. اپنے باپ کے لیے تو تم اس امام کو چھوڑ دو. اور اللہ اکبر, باپوں کے باپ ہمارے آقا اور دو جہاں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں وہ برے الفاظ کہیں اور ہم اس کے نماز پیچھے پڑھتے ہوئے شرم نہیں آئے گی ہمیں. ہم کیا منہ دکھائیں گے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ. میرے دوستوں وہاں کچھ لوگ برابر کے بھی آ جاتے تھے نماز زور میں مجھے اکثر ملتے تھے. کچھ لوگ کہتے تھے بابا وہ تمہارا جو الفاظ ہیں کہ وہ ہے پتہ نہیں کیا نام رکھتے چلو چھوڑو, میرا نام چموڑی. بابا چمبوڑی. میں نے کہا بھائی چمبوڑی کیا پہلے تو سمجھا نہیں, ہم ہمارے تو نمبر لگے ہوئے 24. میں نے چلو 24 نمبر بولا نہیں میں نے اپنی مسجد میں کوئی بات نہیں, تم اپنا اخلاق اچھا رکھو ان شاء اللہ تعالیٰ رائے راستہ آ جائے. وہ مسکراتے تھے ایسے مسکراہٹ میں سمجھا نہیں. 3-4 دن کے بعد میں نے ان سے ہر 2 دن بعد نماز پڑھنے آتے, ہر 2 دن بعد تو 2 ہی آدمی آتے تھے. تو ایک دن میں نے کہا کل ہمارا تھوڑا ضرور آئیے گا, ذرا اعلان کرنے ہم کو پڑے. میں سمجھ تو گیا تھا, میں نے ایک اعلان کرنے آئے ہماری مسجد کے بارے میں اور بات بتا ہمارا پروگرام آئندہ جو ہے نا وہ آپ یقین کریں دوسرے دن وہ آ گئے. ہمارے پروگرام میں 11ویں اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں بڑے بڑے بیٹھے تھے. میں نے اپنا سب سے پہلے میں نے کہا چلو یار ورد غوث اعظم کرتے ہیں تمام. میں نے کہا آپ بھی کر لیں محمد سے آئیے. شیئا للہ عبد القادر شیئا للہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا زرغانی شیئا للہ. میں نے بعد میں 1-2 دفعہ دہرایا, تیسری دفعہ کہا تو کوئی آخری دفعہ ہے اس میں جس نے محبت سے بڑا اس کا بیڑا وہ سے اعظم کی طرف سے مدد آ گئی. تو میں نے کہا یار برابر والے کو بھی دیکھتے رہنا. اب وہ بیٹھا ہوا تھا نا, میں نے کہا برابر والے کو دیکھتے رہنا, چیک کرتے رہنا. اگر وہ پڑھتا ہے تو اپنا ہے, نہیں پڑھتا تو سمجھ جانا اپنا نہیں ہے, غلطی سے آ گیا ہے. آپ یقین کریں بس اس کے بعد سے وہ نظر نہیں آیا. کیوں؟ پھر بعد میں جب میں نے جو لوگ مسکراتے تھے میں نے کہا یار وہ نظر نہیں آتے. آپ کو خبر کرنے آتے تھے, اپنی خبریں لینے آتے تھے, تم کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو. میں نے کہا یار پھر اس طرح پھر وہ تو خلوص کے دل اللہ کا فضل, ہمارے تو سارے جاتے ہیں. ہمارے تو آج بھی دیوان پہ دیکھو سننی کہاں جا رہا ہے جامع مسجد. اچھا بھائی تھا جامع مسجد بڑے فخر سے بولتا ہے. ہم نے تو کبھی اس کو یہ بھی نہیں کہا تیرا ایمان تو جان بھائی تم جا کے تجھے خبر میں جواب دینا ہے ویری گڈ. اور ہم نے تجھے جو صحیح بات بتانی تھی بتا دی. یاد رکھیے کہ ہاں اس ایمان کا عقیدہ اچھا ہے تو جامع کیا مسجد نبی میں نے مسجد نبی میں خود نے نماز پڑھی. ایسی بات نہیں جماعت کے ساتھ پڑھی. وہ ہمارا امام تھا, ہمارے ہی ملک کا تھا, میرا بڑا اچھا جاننے والا تھا کس زمانے میں. وہ بہت اچھا سنی تھا, وہ بچپن سے وہاں رہا, بابا اس کے شفٹ ہو گئے تھے, اس نے وہاں تعلیم حاصل کی آخر دم تک سن نہیں رہا. اور اس کے والد اس کے دادا کو میں جانتا تھا, مجھے ہمیں ملا تو ہم نے ان کو کہا یار تم یہاں کیسے آ گئے. تو میرا بچپن ہی گزرا مدینہ شریف میں, میں تو شوق میں آیا تھا. لیکن اللہ الحمدللہ وہ کہتا کہ ان کے عقیدے کو میں نے اپنا عقیدہ کنورٹ نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے مجبوری میں پڑھا ہے, سب کچھ علم سے حاصل کیا الحمدللہ. آج بھی وہ کہتا سنیے, آج بھی رات کو یہاں ایک شخص ہے عبد الرحمان کر کے نام ہے, لال بادشاہ اس کا لقب ہے, لال بادشاہ اس کا لقب ہے. اور لال بادشاہ وہ لاہور کا ایک ہمارا علاقہ ہے, اس میں ایک بہت بڑا مال ہے, اس کا مالک تھا بہت بڑا مال لال بادشاہ. وہ ضمن بات آ گئی تو تھوڑا سا لیٹ ہو جاؤں گا 5 منٹ, لیکن سنیں یہ عقیدے کی بات آئی نا ذرا زور سمجھیے گا. ہم وہاں جانے والے کو برداشت کر لیتے, لیکن اگر صدق کے دل سے آیا ہے تو ہمارا صدق کے دل سے ہو کر رہے. ایسا نہیں کہ وہ پھر یہاں کی بات وہاں کی بات وہاں, تو یہ وہاں ہمارے ایسا ہو رہا تھا. تو الحمدللہ میں نے چیک کیا, اب وہ نظر نہیں آتے. اب آئیں بھی کیسے سمجھ گئے تھے کہ یہ حضرت نے کچھ کام کرا دیا, بلایا ہمیں اسی چکر میں کہ پڑوس کو نہیں دکھا رہے ہیں. وہ تھوڑی دیر بعد اٹھ کے بھی چلے گئے تھے. تو خیر وہ لال بادشاہ جو تھا نا, ہم اس سے ملے, ہم نے دیکھا آپ کی بات تو مال اتنا بڑا, بہت پیسے والا. پھر ہم کو کسی نے بتایا تو بہت پیسے والا آدمی ہے, اوپر کی آدمی, اور یہ مدینہ شریف میں آ گیا اور یہاں یہ نوکری کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی کی صفائی کے لیے جاتے ہیں. جس کو کہتے ہیں سروس میں لگ گیا, صفائی جا رہا. ہم نے اس کو کہا بابا آپ تو لکھوں پتی کروڑ پتی تھے,
کیا دیوالیہ ہو گیا؟ نہیں کیسے کہہ رہے ہیں، ہم تو کسی بات کہنا بولے نہیں، میرے دل میں نیت تھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی صفائی کروں، میرے کو بہت پیسہ تھا، میرے کام نہیں بنا تھا. پھر ایک میرا ویزا لگا، میں نے مدینے کے بندے سے شیخ سے بات کی، اس نے مجھے 5-10 سال کا ویزا دیا، پیسے جو کرنے تھے میں نے کی، اس نے میرا 10-15 سال کا ویزا لگا دیا. میں نے یہاں جاب کی اپلائی کی، ان سے کہا اللہ کا شکر تھا میرے پاس اتنے پیسے، میں نے اپنا سارا کاروبار اپنے بچوں کو دیا. بولا آج کے بعد نہ مجھے فون کرنا، تمہاری غرض دنیا ہے، ساری دولت دے کے جا رہا ہوں، تمہاری 25 نسلیں تک کھائے گی، اتنا پیسہ ہے. اتنا بڑے 4 مال تھے اس کے، 4 مال یعنی اربوں پتی آدمی وہ لال بادشاہ. اللہ اکبر، سارا چھوڑ کے مدینے میں حضور کی خدمت کرنے میں مزہ ہوتی، حضور کے درگاہ شریف پہ اور روزہ شریف پہ اور مسجد نبی کی صفائی میں. اس نے ڈیوٹی کب لگائی؟ رات کی. یہ ہے بات سننے والی. جو مجھے ہمارے وہاں حافظ صاحب تھے امام اس مسجد کے، ہماری جو بات ہوئی تو یہ انہوں نے تعارف کرا دیا آپ کے پاکستان کے انٹرویو. بولے میں بھی رات کو جاتا ہوں، ہم 12 آدمی ہوتے ہیں. کتنے بجے؟ رات کو 2 بجے بند ہو جاتا تھا اس زمانے میں مسجد ابھی 12 آدمی ہوتے تھے. جو کام ہم کرتے تھے نا اس طرح، جو جگہ ہم دیکھتے تھے نا کوئی نہیں دیکھتا تھا. میں نوافل بھی پڑھتا تھا، حضور کی جانیاں کو بھی سنتا تھا. وہ نہیں دیکھنے والا رات کو ہم کو سارے ہم لوگ سنی، اور وہ لال بادشاہ ہماری صفائی بھی کرتا اور روزے بھی چن رہا، نماز بھی پڑھ رہا ہے. ہم کہتے تھے یار تم صفائی بھی نہیں کرتے، اور اس کام کے لیے صفائی نہیں تھی سرکار کا روزہ اور میرے سامنے ہو. بس خدا سچ بتا رہا ہوں آپ کو، یہ ہے ایمان عقیدے کی بات. وہ کہہ رہا کہ وہ بھلے ہمیں مارے جائے لیکن رات کو نمازتے تھے. میں یہاں پہ تہجد پڑھتا تھا ان کے ساتھ، پوری رات ہم رات پہ 5-6 آدمی رہتے تھے. اور یہ وہی لوگ تھے جو سنی اور کٹر، باقی لوگ تو اگر وہ نہیں ہے تو انہیں کیا مطلب نعوذ باللہ کہ رات کا ہو یا دن کا ہو، انہیں تو مطلب نہیں ہو دن میں کام کر کے چلے جائیں، لیکن رات میں ہم اس لیے جاتے تھے کہ کوئی نہیں ہے جو ہے ہم کر سکیں. یہ ایسے لوگ بھی ہیں، ایسا بات نہیں. ہم نے اس کے پیچھے نماز پڑھی، اس کا عقیدہ دیکھ کے. تو اگر آپ کے پاس عقیدہ اس امام کا سچا ہے، اگر وہ حضور پرور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کہتا ہے کہ مر کے مٹی میں مل گئے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے غلط کرے ان کو، تو کیا تم اس کے پیچھے نماز پڑھو گے جب اس کی نماز نہیں ہوگی؟ جب تمہاری نماز ہوئی کیسے؟ تمہیں تو دہرانا بہت ضروری ہے. اگر دوہرا لو تو ٹھیک، تم سبھی بھی سمجھتے ہو مجبوری میں پڑھ رہا ہوں بھائی، گرم پوائنٹ ہے پیچھے کالا بٹھایا ہوا انہوں نے، جو نماز پڑھنی رہے گا تو بڑی مار دے گا. تو اس لیے بھائی تو ڈر کے پڑھ رہا تو ٹھیک ہے، لیکن پھر گھر پہ آ کے دوہرا تو لے نا. اللہ کے سامنے تو شرمندہ نہ ہو، رسول اللہ کے سامنے تو شرمندہ نہ ہو کہ یا رسول اللہ میں آ گیا ہوں، میں سمجھتا ہوں مجبوری ہے. اس طرح کر بھی سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں بزرگوں، جو میں آپ کی بتائی آپ کو بات ذہن میں کی، اور سنی جماعت کی نماز، اور آخری مسئلہ جو ہے نا جماعت کا افسار کرنا ہے. کہ جماعت کی نماز کتنی ضروری ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی شخص 40 برس گھر میں نماز پڑھے، کوئی شخص 40 برس 40 ایئرس گھر میں نماز پڑھے، اور 5 ٹائم ایک شخص با جماعت نماز پڑھے، وہ 40 برس پڑھنے والا اس 5 ٹائم کے پڑھنے والے کے برابر نہیں ہو سکتا. اس قدر فضیلت جماعت کی. وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، میرے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں فتوے میں کہ وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کے معنی یہ ہے کہ رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کر، یہی نماز ہے. تنہائی کی کوئی نماز نہیں ہے. سنیے حدیث مشکات میں، اللہ اکبر، جامع ترمذی میں بھی حدیث موجود، مسلم میں بھی، بخاری میں مختصر حدیث. حضرت عبداللہ بن مکتوم نابینا صاحب حضور پرور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے اور کہا یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، میں نماز پڑھنے آتا ہوں نا تو پہنچ نہیں پاتا، کوئی رہبر نہیں، کوئی میرے ساتھ اٹھانے والا لیڈر نہیں ہے جو مجھے پتا ہے راستہ. جب صبح اندھیرا ہوتا میں نکلتا ہوں، زخمی ہوتا پہنچتا ہوں، بڑی تکلیف ہوتی ہے. یا رسول اللہ کچھ ایسی اجازت دیتے کہ میں گھر میں نماز پڑھوں. سرکار نے دیکھا حجت جدیے کے شرعی جائز، کیونکہ اس کا جائز مسئلہ تھا شرعی طور پہ، وہ اس کا حق تھا. سرکار نے کہا جا گھر میں نماز پڑھنے کی. اس نے کیا کرا، لکڑی اٹھائی مسجد نبی سے کرتا جا رہا سیدھا. میں گھر کے دروازے کے سامنے ہی تھوڑا سا دور ہوگا، یہ سمجھنے ایک گلاب جا رہا ہوں، اسی جا کے سرکار نے اس کو بلایا، اس کو بلا واپس. تو کہتا کہ بغیر رہبر کے میں مسجد میں آ نہیں سکتا. تو جا تو ویسے ہی رہا بغیر رہبر کے اپنے گھر کی طرف. اس کا مقصد تو اپنے گھر کی طرف جا سکتا ہے تو مسجد کی طرف اسی طرح آ بھی سکتا ہے. تو اب تجھے نماز جماعت کے ساتھ ہی پڑھنی چاہیے. اب یہ تیرا شرعی عذر نہیں، حالانکہ عذر ہے، حالانکہ ہم تو رائڈ نہیں ہے تو نماز نہیں پڑھتے. کتنا دور ہے یہاں، کتنے گھر ہوں گے؟ 50-25 گھر ہیں تو یہ بتائیں گے کتنے آتے ہیں اصل مغرب میں. یہ تو یہ گنتی گریں گے
مجھے کل لسٹ بتائیں گے اگلے مہینے تو میں پکڑ کروں گا، پھر انشاءاللہ مجھے لوگ بتائیں گے حضرت میں 25 ہوتے ہیں، 5 آتے تھے 5 آتے ہیں، باقی 15 کا حساب کون دے گا؟ حساب تو دینا پڑے گا، مجھے نہیں دینا، یہیں دے دو یہیں دے دو۔ آگ بہت سستی ہے یہاں کی، میں نے بتا دی، باقی آگ یہ تو ذرے کے برابر آ گیا، انگلی جلا لینا، انگلی جلا لینا۔ اللہ ویسے ایسے بزرگ گزرے کہ آگ میں ہاتھ ڈال دیے انہوں نے، یا اللہ مجھے یہاں کی آگ میں جو بھی مجھے ہے یہ سہلوں گا، میں یہ جل جاؤں گا وقتی طور پہ، کریم کریم لگا کے صحیح ہو جاؤں گا مالک۔ اور وہ آگ کو جلنے کے بعد تو کھال نکلے گی، پھر اللہ کھال ڈالے گا، پھر جہنم میں ڈالے گا، پھر کھال ڈالے گا، پھر جہنم میں ڈالے گا۔ اور جو تم آج سمجھتے ہو کہ وہاں کیسے تکلیف ہوگی، جسم تو نہیں ہوگا، وہ مالک ہے، ایسا جسم تمہیں دے گا حساس کہ یہاں تو پھر بھی کم ہوتی ہے، وہاں تو اتنی تکلیف ہوگی کہ تم چیخو گے تو تم 50 برس کے بعد، کہیں آیا 50,000 برس کے بعد تم پانی مانگو گے، تو فرشتوں پانی پلانا، فرشتے کہیں گے 25,000 برس کے بعد فرشتے کہیں گے چل بھاگ، پھر 25 کے بعد 50 میں جب مانگیں گے نا فرشتے پانی کو پتا ہے کون سا دیں گے؟ جتنے بیماروں کا پیپ اور خون کا پانی اس کو دیا جائے، لے پی مر، کوئی تجھے ترس نہیں کھائے گا وہاں۔ یاد رکھو بے نمازیوں کے لیے یہ حکم ہے، بے نمازی وہاں جائیں گے، سارے عمل اپنی جگہ سے، نماز اول ہے، نماز اول ہے میرے دوستوں بزرگوں۔ تو پھر وہ صحابی کو اجازت دے دی اور پھر اجازت واپس لے لی، اتنے میں اللہ کی طرف سے فریاد آیت کریمہ نازل ہوئی، جبریل امین اور یا رسول اللہ اس نابینا کو کہہ دو کہ بے شک تیری مجبوری ہے، لیکن تو فرما، تو سمجھ لے اللہ فرماتا ہے کہ تیری وجہ سے جتنے نمازیاں نماز پڑھتے ہیں، یعنی تیری طرح کے لوگوں جن کی وجہ سے جتنے بھی لوگ یہاں نماز پڑھتے ہیں اللہ ان کی نمازوں کو قبول فرماتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کوئی بیمار آ رہا ہے، روتا تڑپتا آپ کی مسجد میں، تو مقصد یہ تھا کہ اللہ اس کی وجہ سے کتنا نیک ہے، سب چھوڑا جاتا ہے، کیونکہ نماز ہمیں راستہ دکھاتی ہے۔ اللہ اکبر، جبریل سرکار علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا قیامت کے دن 3 گروہ ہوں گے، 3 گروہ، ایک گروہ کا چہرہ چمکتا ہوگا، چمکتا ہوا چہرہ ہوگا، اللہ اکبر، فرشتے پوچھیں گے اے گروہ کتنا تیرا چہرہ چمک رہا، کیا بات ہے؟ بولے وہ گروہ کہیں گے کہ جب اذان کی آواز آتی تھی نا ہم فوراً وضو کرنے چلے جاتے تھے اور مسجد کی طرف نکل پڑتے تھے۔ دوسرا گروہ جن کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے قیامت کے دن، فرشتے پوچھیں گے تمہارے چاند کی طرح کیوں چمک رہے ہیں؟ بولیں گے اے فرشتوں جب اذان سے پہلے ہی ہم وضو کر کے تیار رہتے تھے، جیسے ہی اذان ہوتی تھی ہم مسجد کی طرف چلے جاتے تھے۔ تیسرا گروہ ایسا ہوگا جن کے چہرے سورج کی طرح دمک رہے ہوں گے کہ تم اتنے اعلیٰ کوالٹی کے VIP تھرڈ اول نمبر پہ تمہارا معاملہ ہے، تم کیا کرتے تھے؟ بولے ہم اذان سنتے نہیں تھے، ہم پہلے ہی مسجد میں چلے جاتے تھے، مسجد میں جا کے اذان سنتے تھے۔ کتنی فضیلت ہے مسجد میں جا کر نماز پڑھنے والوں کی میرے دوستوں، ہم کتنے دور ہیں ان چیزوں سے۔ ہم صرف دل بات یہ ہے کہ اگر ہم آج ہی ایم کر لیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ باقی دنیا کی چیزیں ساری اپنی جگہ، لیکن نماز اپنی جگہ، میں نے فرض بھی بتا دیا، 11ویں اپنی جگہ، 12ویں اپنی جگہ، یہ سب فرضیات میں نہیں، یہ سب مستحب ہے، ثواب مل سکتا ہے اس کا، لیکن اس کا کوئی معاملہ نہیں۔ لیکن وہ تو آپ جو چھوڑ رہے ہو، نماز روزہ نہ رکھو، فدیہ دے دو، ٹھیک ہے صاحب، مسکینوں کو کھانا کھلا دو، ہو گیا کام تمہارا۔ نماز نہ پڑھی مرتے جب تک تیرا بیٹا پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا تھی کہ تم بولو میں نے بیٹا چھوڑ کر آیا، بیٹا میں مر رہا ہوں، میری 4 سال کی نماز ہے تو پڑھ لینا، میری 5 سال کی نماز نہیں، تمہیں خود دیا کرنی۔ سرکار فرماتے ہیں نماز پڑھ، اگر بیٹھ کے کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھ، اشارے سے نہیں پڑھتا سانس کے ذریعے پڑھ، سانس کے ذریعے نہیں پڑھ سکتا تصور میں لا کے نماز پڑھ کہ میں نماز زور میں اس طرح ادا کرتا ہوں، لیکن نماز کی معافی نہیں ہے، بغیر نماز کے پڑھے مرے گا گناہگار ہوگا۔ میرے دوستو اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور خصوصی طور پر دعا کیجیے اللہ ہم سب کو نمازی بنائے۔ یہ ذکر کیوں کرنا تھا کہ 12 مہینے 11 مہینے 11 دفعہ آپ کے پاس ہوتا ہوں، تو میں کم سے کم کوشش کروں کہ سال میں 2 دفعہ تو یہ ذکر ہونا نماز کا، یہ بہترین مطلب سب سے، اور کوئی جتنے بھی فرائض حج و زکات روزہ میں جتنے بھی ڈسکس کر لوں اور عقیدے میں گفتگو کر لوں، لیکن اگر نماز ہی آپ نہیں پڑھتے تو پھر ہمارے لیے سب بیکار ہے۔ میرے غوث اعظم فرماتے ہیں بے نمازی کو سلام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ امام شافعی کے نزدیک کافر، امام مالک کے نزدیک کافر، قربان جاؤں میرے امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو ٹھیک ہے کافر نہیں ہوگا، اگر وہ نماز کو برا کہتا ہے تو کافر ہے۔ لیٹ سے کسی نے بولا یار نماز پڑھ، ارے بھائی تو پڑھ لینا بہت بڑا نمازی ہے، نعوذ باللہ کفر ہے، کیونکہ نماز سے انکار کیا تم نے، تو امام ابو نے فرمایا اب یہ کافر ہو گیا، اب اسے چاہیے نکاح بھی دوبارہ کرے، وہ حرام ہے اس کے لیے بیوی، اس کے بچے حرام ہو گئے،
جب تک تجدید نہ کر لے اس نکاح کی، کلمے کی بھی تجدید نہ کی، اور ساری زندگی مرے گا کافر مرے گا، مسلمان نہیں مرے گا، کیونکہ نماز کے بارے میں اس نے الفاظ ادا کر لیا، وہ نہیں پڑھتا ایک گناہ گار ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں مسئلہ یہ ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، ارے ہاں پڑھ لوں میں، معاف کرنا، ہاں میں کل پڑھ لوں، وہ اللہ کی بارگاہ میں گناہ گار ضرور ہے، وہ جواب دے گا، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک کافر نہیں ہے۔ لیکن امام شافعی فرماتے ہیں سستی کی، ایک نماز کا وقت گزار دیا اور دوسری نماز نہیں پڑھی تو ان کے نزدیک تو کافر ہی ہے، تینوں امام کے نزدیک، تینوں امام کے نزدیک۔ لیکن امام ابو حنیفہ نے قربان جائی، انہوں نے ہمیں چھوٹ دی امت کو حدیثوں کے ذریعے کہ آپ برا نہیں کو نماز کو، اگر نہیں پڑھتے تو بچت ہی ہو جائے گی، لیکن پھر بھی جہنم میں تو جانا ہی پڑے گا نا، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے نماز پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ بعد میں نماز پڑھیے گا اور کوشش کیجیے گا، جب نماز کی صفحے ہوتی ہے نا، یہ سمجھتے ہیں مسئلہ کہ اکثر ہم دیکھتے ہمارے یہاں تو مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن اس سے ہماری بڑی مسئلہ وہی مسئلہ ہوتا ہے کہ دوسری سب